آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا ہم سورہ مرسلات کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کل 50 آیات پر مشتمل ہے۔ ارادہ یہ ہے، اس کا پورا ہونا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے کہ آج ہم اس سورہ مبارکہ کے نصف کا مطالعہ کر لیں۔ ابتدائی 24 آیات کی میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو مجموعے یا گروپ 7 موجود ہیں، ان میں سے آخری گروپ آخری 2 پاروں پر مشتمل ہے۔ یہ کل کا کل تقریباً مکیات پر مشتمل ہے۔ آخر میں جا کر چند چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جن میں سے صرف چند ہی ہیں، 1-2 جن کے بارے میں تیقن کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مدنی صورتیں ہیں، باقی کے بارے میں بھی اختلاف موجود ہے۔ جیسے پہلا گروپ جو ہے وہ کلیتاً مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ ایک چھوٹی سی صورت حجم کے اعتبار سے، ویسے یہ کہ اپنی جگہ پر اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے پورے قرآن کے مساوی ہے۔ اسے خود کہا گیا ہے والقرآن العظیم، لیکن یہ کہ جہاں تک حجم کا تعلق ہے کل 7 آیات، ایک چھوٹی سی صورت، اور اس کے بعد لگ بھگ آپ کو معلوم ہے کہ 7 پارے ہیں جو چلے گئے ہیں کہ جو مدنی صورتوں پر مشتمل ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ تو اس کی بالکل ریورس ہے ریشیو پروپورشن کے اعتبار سے کیفیت جو آخری گروپ میں ہے، کہ یہ جو آخری گروپ ہے یہ 38 صورتوں پر مشتمل ہے، 48 صورتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا آخری رائے تو میں اسی وقت قائم کروں گا جبکہ اس مقام تک اللہ پہنچا دے گا، لیکن صرف چند صورتیں ہیں کہ جن کے بارے میں تیقن کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مدنی ہے۔ یہ باقی سب کی سب مکی صورتیں ہیں، 2 پاروں پر مشتمل ہے، تو اس اعتبار سے تو ہم تقریباً نصف تک پہنچ گئے، اس لیے کہ آج 29ویں پارے کی آخری صورت ہے سورہ مرسلات، جس کا کہ ہم آغاز کر رہے ہیں۔ تعداد کے اعتبار سے 29ویں پارے میں کل 11 صورتیں ہیں اور 30ویں پارے میں 37 صورتیں۔ بہرحال جب بھی اللہ کو منظور ہوگا ہم یہ درس انشاءاللہ اب اختتام تک پہنچائیں گے۔ یہ جو سورہ مرسلات ہے اس کا جوڑا ہے سورہ نبا، جو کہ آخری پارے میں ہے۔ سورہ نبا جو پارہ عم مشہور ہے اس کی پہلی صورت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس آخری گروپ میں سورہ مزمل کے بعد سے لے کر اختتام تک واضح طور پر صورتیں جو ہیں وہ جوڑوں میں منقسم ہیں، کہیں کوئی منفرد یا ضمیمے کی حیثیت رکھنے والی صورت نہیں، بلکہ ایک اضافی بات یہ نظر آتی ہے کہ بعض جگہوں پر 2 جوڑے یعنی 4 صورتوں کے 4 سورے وجود میں آئے ہیں مضمون کے اعتبار سے۔ وہ جب اس مقام پر ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا۔
سورۃ المرسلات اور سورۃ النبا کے مابین یہ جو جوڑے ہونے کی نسبت ہے یہ کچھ زیادہ نمایاں نہیں ہے۔ ایک تو اس لیے کہ آغاز کا اسلوب جو ہے وہ خاصا مختلف ہے۔ ویسے بھی اس سے پہلے کی صورتوں میں جیسے سورہ مدثر، سورہ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر، یا جیسے سورہ طلاق اور سورہ تحریم میں یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، ایک ہی لفظ سے دونوں صورتیں شروع ہو رہی ہیں، تو وہاں جو ہے یہ نسبت بہت نمایاں اور واضح ہے، گویا کہ اظہر من الشمس ہے، جبکہ ان دو صورتوں میں یہ نسبت اتنی نمایاں نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اسی پر غور کر لیں کہ اس میں یہ جو نسبت ہے جوڑے ہونے کی وہ کن کن پہلوؤں سے واضح طور پر سامنے آتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں ابھی جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں 3 مرتبہ استفہام تقریری کا استعمال ہوا ہے۔ الم نہلک الاولین، آگے چل کر الم نخلقکم من ماء مہین، اس سے آگے چل کر وہ آیت آج ہم نے نہیں پڑھی ہے، الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ کیا ہم نے تمہیں بڑے حقیر سے پانی سے پیدا نہیں کیا؟ کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہیں بنا دیا؟ اب یہی اسلوب ہے سورہ نبا میں، آپ دیکھیں گے کہ جو تمہیدی آیات ہیں، عما یتساءلون عن النبأ الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، اب اس کے بعد یہی اسلوب آ جائے گا الم نجعل الارض مہادا، یہاں سے گویا کہ اس کا ربط جو ہے وہی جو استفہام تقریری جو 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے سورہ مرسلات میں، اسی سے آغاز ہو جائے گا سورہ نبا کے اندر جو تسلسل کے ساتھ ایک بیان شروع ہو رہا ہے۔ یہی نسبت نظر آتی ہے ایک اور اعتبار سے بھی۔ یوم الفصل کی جو ترکیب ہے وہ قرآن مجید میں کل 5 مرتبہ آئی ہے، لیکن یہ کہ ان میں سے 3 مرتبہ یہ سورہ مرسلات میں ہے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور ذرا آگے چل کر آئے گا هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، تو یوم الفصل 3 مرتبہ اس میں ہے، اور سورہ نبا میں دیکھیں گے 1 مرتبہ آیا ہے إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، وہی نسبت و تناسب، 3 مرتبہ استفہام تقریری سورہ مرسلات میں، 1 مرتبہ سورہ نبا میں، 3 مرتبہ یوم الفصل کی ترکیب سورہ مرسلات میں، 1 مرتبہ سورہ نبا میں۔ اب میں چند آیات آپ کو گنوا رہا ہوں کہ جن سے معلوم ہوگا، اگرچہ ویسے روانی کے ساتھ پڑھتے ہوئے وہ مشابہت زیادہ نمایاں نہیں ہوتی، لیکن اگر تقابلی مطالعہ کیا جائے تو یہ نسبت بہت نمایاں ہے۔ مثلاً سورہ مرسلات میں فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، سورہ نبا میں فرمایا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، سورہ مرسلات میں آیا وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، سورہ نبا میں آئے گا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، ایک ہی مضمون ہے، تھوڑا سا لفظی فرق ہے، وہی مضمون جو ہے دوہرا کر آ رہا ہے۔ سورہ مرسلات میں ابھی ہم نے پڑھا الم نجعل الارض کفاتا، اور وہاں آئے گا الم نجعل الارض مہادا، کفاتا اور مہادا کا فرق ہے، باقی آیت کی ترکیب اس کا اسلوب بیع نہیں ہوئی ہے۔ سورہ مرسلات میں ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اور وہاں آپ کو ملے گا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے بنا دیا ہے پہاڑوں کو میخوں کے مانند۔ سورہ مرسلات میں ہے وَأَسْقَيْنَاكُم مَاءً فُرَاتًا، سورہ نبا میں ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اس طریقے سے یہ الفاظ۔ اسی طرح سورہ نبا میں ہے وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، جس چیز کے لیے کہ مؤخر کیا گیا، وہ دن جو ہے جو کہ جس پر کے فیصلے مؤخر کیے گئے، وہاں فرمایا سورہ نبا میں إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا۔ سورہ مرسلات میں فرمایا هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، یہ وہ دن ہے کہ جس میں یہ گفتگو کی جرأت بھی نہیں کر رہے اور انہیں کوئی اجازت نہیں مل رہی کہ وہ عذر ہی پیش کر سکیں۔ اور سورہ نبا میں فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، تو معلوم ہوا کہ مضامین کا تقابل اگر آپ کریں گے تو یہ نسبت کافی نمایاں ہے، اگرچہ ویسے پڑھتے ہوئے بظاہر اسلوب جو ہے سورہ مرسلات کا اور سورہ نبا کا اتنا مختلف ہے کہ جوڑے ہونے کی نسبت جو ہے وہ بہت ہی واضح طور پر سامنے نہیں آتی۔
جوڑے ہونے کی نسبت کا ایک اور انداز اس میں یہ ہے کہ سورہ مرسلات کا انداز جلالی ہے اور اس میں انذار کا رنگ غالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل جہنم کا تذکرہ جو ہے وہ زیادہ تفصیل سے ہے اور جنت والوں کا، نجات پانے والوں کا ذکر جو ہے بہت ہی مختصر ہے۔ یہ آپ کو ریشو پروپورشن جو ہے وہ ملے گی کہ کانورس ہو گئی ہے سورہ نبا میں، وہاں اللہ کی ربوبیت کی نشانیوں کا زیادہ ذکر ہے، اس میں تبشیر کا رنگ زیادہ ہے، اہل جنت کے لیے کو جو نعمتیں ملیں گی ان کی بھی زیادہ تفصیل ہے۔ یہ تو ہے اس سورہ مرسلات اور سورہ نبا کا ایک تقابلی مطالعہ ان کے مابین جوڑے ہونے کی نسبت سے۔ تمہیدی طور پر ایک دوسرا مضمون جو ہے سورہ مرسلات کو پڑھتے ہوئے نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید کی 4 سورتیں ہیں جن میں ترجیعی آیات آتی ہیں، ایک ہی آیت لوٹ لوٹ کر، پلٹ پلٹ کر۔ سب سے زیادہ نمایاں تو سورۃ الرحمن ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 31 مرتبہ وہ سورہ مبارکہ میں یہ ایک آیت جو ہے تکرار کے ساتھ آئی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر یہ سورہ مرسلات ہے، 10 مرتبہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کل 50 آیات میں 10 مرتبہ۔ سورہ شعراء کو بھی آپ اس میں شمار کر سکتے ہیں کہ اس میں بھی ترجیحی آیت آتی ہے 7 مرتبہ، بلکہ وہاں 2 آیتیں ہیں جو لوٹا لوٹا کر آتی ہیں، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، 7 مرتبہ دہرا دہرا کر تمام جو رسول ہیں جن کی قوموں پر کے عذاب نازل ہوا ہے ان کے تذکرے کے اختتام پر پھر یہ آیات آتی ہیں، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ سب سے کم تعداد کے اعتبار سے سورہ قمر کو گنا جا سکتا ہے، جہاں 4 مرتبہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو یہ 4 سورتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، ان میں سب سے نمایاں سورۃ الرحمن، لیکن نمبر 2 پر یہ سورہ مبارکہ ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ 10 مرتبہ یہ آیت مبارکہ اس سورت میں آئی ہے۔ 2 اور مقامات ہیں قرآن مجید میں، سورۃ الطور اور سورۃ المطففین، ویل یومئذ للمکذبین کی آیت ان 2 صورتوں میں بھی آئی۔ اب آئیے جو ایک خاصا مشکل مضمون ہے اور اس کے اعتبار سے میں توجہ دلا رہا ہوں کہ 5 صورتیں قرآن مجید کی ہیں کہ جن میں تمہیدی آیات میں مشابہت ہے، ایک ہی اسلوب پر اٹھان ہے صورتوں کا، اگرچہ وہ ساتھ ساتھ نہیں ہے، جوڑوں کی شکل میں نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلے والصافات، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، یہ 3 آیات ہیں سورہ صافات میں جو اس انداز میں آئیں۔ اس کے بعد سورۃ الزاریات، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، اور ایک اس میں یہ تدریج نظر آئے گی کہ صافات جو سب سے پہلی صورت ہے جو اس انداز میں شروع ہوتی ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں جو اس انداز میں۔ سورہ زاریات میں 1 عدد بڑھ گیا ہے، 4 آیات ہیں، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ ان 5 میں سے مرکزی صورت یہ سورہ مرسلات ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تعداد ایک دم جو ہے 6 آیات کی بن گئی ہے۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ 2 صورتیں اس کے بعد آئیں گی آخری پارے میں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، 5 آیات۔ اور آخری جو چھوٹی صورتوں میں ہے اس میں بھی آپ کو یہ اسلوب مل جاتا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ تو ان دونوں صورتوں میں 5 آیات اس انداز میں آئی ہیں، صافات میں 3، ذاریات میں 4، اور یہاں پر سب سے زیادہ تعداد ہے 6 آیات ہے۔ ان میں ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ پہلی اور آخری صورت جو ہے صافات اور والعادیات، ان دونوں میں مقسم علیہ ہے توحید کا مضمون ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ 3 قسمیں کھائی گئی، کس چیز پر قسم کھائی گئی؟ توحید پر۔
یقیناً تمہارا معبود، تمہارا الہ، تمہارا مالک ایک ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اسی طرح سورۃ العادیات تفصیل سے تو گفتگو ہوگی جب ہم وہاں پہنچیں گے، لیکن وہاں بھی بالواسطہ طور پر یہ قسمیں جو کھائی گئی ہیں وہ توحید کے مضمون پر ہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ اس کا برعکس ہے شکر، اور شکر ہی جو ہے وہ بنیاد بنتی ہے توحید کی۔ اسی لیے سورہ لقمان جو ہمارے منتخب نصاب میں سورہ لقمان کا دوسرا رکوع اہم درس کی حیثیت سے شامل ہے، تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ شرک اور در حقیقت اس کی جڑ کیا ہے؟ ناشکری۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ شکر ہی سے در حقیقت وہ انسان جو ہے وہ شرک سے بچتا ہے اور توحید کی طرف آتا ہے۔ تو پہلی اور آخری صورتوں کا مقسم علیہ ہے توحید، باقی تینوں صورتیں جو درمیان میں آئی ہیں ان کا مقسم علیہ ہے آخرت۔ ایک صورت میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، سورۃ النازعات میں ہم دیکھیں گے وہ محذوف ہے، لیکن یہ جو دو صورتیں ہیں سورہ زاریات اور سورہ مرسلات، اس میں آپ نوٹ کریں گے سورہ زاریات کی 4 قسموں کے بعد آتا ہے انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے، جس چیز کا تمہیں وعدہ کیا جا رہا ہے تم سے، وہ سچا ہے اور جزا و سزا ہو کر رہے گی، یہ وقوع پذیر ہو کر رہنے والی شے ہے، اٹل ہے۔ یہاں ان دونوں جو آیتیں ہیں مقسم علیہ کی، ان کو جمع کر دیا گیا ہے ایک میں، انما توعدون لواقع۔ نوٹ کر لیجئے دوبارہ، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، اور یہاں انما توعدون لواقع مخفف کر دیا گیا، مراد وہی ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، یہ دھوس نہیں ہے، یہ خامخواہ کی بات نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ یہ واقعہ ہے، اٹل ہے، ہو کر رہے گا۔ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، یہاں پر جمع کر دیا گیا انما توعدون لواقع، جس چیز کی کہ تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے یا جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہنے والی شے۔ اب جہاں تک ان جو فواتح ہیں یہ 5 آیات، ان کے مفہوم کا تعلق ہے، اس میں پھر نوٹ کر لیجئے پہلی اور آخری صورتوں کے جو قسمیں ہیں ان کے مفہوم پر تقریباً اجماع ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، ان کے بارے میں اجماع ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، اس لیے کہ داخلی طور پر اسی سورہ صافات میں آگے چل کر یہ مضمون آ گیا ہے وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون۔ گویا کہ فرشتوں کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اس کی ایک حیثیت ہے جو معین ہے، اور ہم تو صفیں باندھے ہوئے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکام کے منتظر رہتے ہیں، جو حکم ملتا ہے بجا لانے کے لیے بسر و چشم تیار، اور ہم تو ہر وقت اللہ کی تسبیح میں رطب اللسان رہتے ہیں۔ چونکہ یہ آیات درمیان میں آ گئی ہیں لہذا کوئی دوسری رائے کے پیش کرنے کا احتمال ہی باقی نہیں رہا۔ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھے ہوئے تیار رہتے ہیں۔ والزاجرات زجرا، پھر یہ کہ وہی فرشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن قوموں پر عذاب بھیجتا ہے، جن کے اوپر ڈانٹ اللہ کی طرف سے آتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، زجر ہوتا ہے، وہ بھی انہی کے ذریعے سے۔ فالتالیات ذکرا، اور اللہ کی طرف سے ذکر اور نصیحت اور وحی لے کر آنے والی ہستیاں بھی یہی ہیں، لہذا کوئی اختلاف نہیں رہا کہ ان کا جو مدلول ہے وہ ہے فرشتے۔ اسی طرح آخری صورت جو ہے والعادیات ضبحا، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، اس میں عام انسانی مشاہدے میں جو گھوڑے کی وفاداری ہے اپنے مالک کے ساتھ، در حقیقت اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یہ گھوڑا جس کی کہ مالک جو ہے اس کا تھوڑی سیوا کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، دانہ ڈالتا ہے، کہیں کچھ اس کے جسم کو صاف کرتا ہے، لیکن اتنی سی سیوا پر اتنی وفاداری، اتنا جذبہ شکر اس میں پیدا ہو جاتا ہے کہ ذرا سی اس کی لگام کا اشارہ ہوتا ہے یا ذرا سی اس کی ران کا اشارہ ہوتا ہے اور وہ سرپٹ دوڑتا ہے، اس کو سانس چڑھ رہا ہو، جو بھی اس کا حال ہو، لیکن وہ مالک کے حکم سے ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس کی کسی سے جنگ نہیں ہوتی، لیکن وہ مالک کے حکم کے تحت جو ہے وہ مجمع کے اندر، فوجوں کے اندر گھستا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب یہ جنگ ہوتی تھی تو گھوڑے بھی مرتے تھے، ان کے بھی سینوں کے اندر جو ہے وہ نیزے پیوست ہو جاتے تھے، تیروں کی بوچھاڑ آتی تھی،
لیکن وہ کسی بھی چیز سے منہ نہیں موڑتے تھے، جو اس کا مالک ہے، جو اس کا سوار ہے، اس کا حکم وہ مان رہے ہیں۔ وہ نقشہ کھینچا گیا، والعادیات ضبحا فالمغیرات قدحا، اپنے سموں سے چنگاریاں نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں، فالمغیرات صبحا، اور عین صبح کے وقت، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، اس لیے کہ جو غارت گری کرتے تھے یہ اہل عرب، وہ بالکل اس وقت، یہ رات کا پچھلا پہر، جب کہ کوئی قبیلہ سویا ہوا ہے، بڑا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور بہت ہی ان پر مدہوشی اور ایک غفلت آ رہی ہے، تب جا کر اچانک ٹوٹ پڑتے تھے۔ فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، پوری جمعیتوں کے اندر فوجوں میں گھس جاتے تھے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ مالک نے کچھ سیوا کی ہے، کھلایا پلایا ہے، کوئی ٹہل کی ہے اس کی۔ لیکن انسان اس کے برعکس، ان الانسان لربہ لکنود، اس کی ناشکری کی انتہا ہے کہ وہ اپنے مالک کے حکم کو نہیں مانتا، جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا، جس نے اس کی ضروریات زندگی فراہم کی، جو اسے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں کنٹراسٹ۔ تو میں اس وقت صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے مدلول کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ والصافات صفا، فرشتوں کی قسمیں کھائی گئیں، ان کو گواہی میں پیش کیا گیا۔ والعادیات ضبحا، گھوڑا اور گھوڑے کی وفاداری کو گواہی کے طور پر پیش کیا گیا، کنٹراسٹ شو کرنے کے لیے کہ اس گھوڑے کی وفاداری کو دیکھو اور اس انسان کی ناشکرے پن کو دیکھو، اس سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ کیا فرق و تفاوت ہے۔ البتہ جو درمیان کی تین جو صورتیں ہیں، سورہ ذاریات اور سورہ مرسلات اور سورہ نازعات، یہ مشکلات القرآن میں سے، اس لیے ان کے مدلول، ان کے مفاہیم، ان کی تفسیر میں بہت اختلاف واقع ہوا ہے۔ اب میں سورہ ذاریات کو اور سورہ نازعات کو اس وقت چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہ کہ اب سب سے پہلے آئیے سورہ مرسلات کی جو قسمیں ہیں، ان کا مفہوم کیا کیا لیا گیا۔ پہلے لفظی ترجمہ کر لیجئے، والمرسلات عرفا، مرسل کوئی شے یا کوئی فرد یا کوئی انسان جو بھیجا گیا ہو، مرسلین اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو، اس کے لیے لفظ رسول بھی آتا ہے، مرسل بھی آتا ہے۔ والمرسلات، وہ ہستیاں جو بھیجی گئیں، عرفن، عرفن کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو عرف کہتے ہیں گھوڑے کے عیال کو، گھوڑے کے گردن کے بال جو پھر اس کی پیشانی کے اوپر بھی آ جاتے ہیں۔ ابھی جب کہ ابتدا میں لگام وغیرہ کا تصور نہیں تھا تو گھوڑے کی سواری کرتے ہوئے اسی عیال کو پکڑ کر جو ہے وہ اس کا سوار بیٹھتا تھا، اور پھر جیسے کہ ایڑ دی جاتی ہے تو عیال کو چھوڑ دینا گویا کہ اشارہ ہوتا تھا کہ اب یہ بگ ٹٹ، جسے اب ہم کہتے ہیں بگ ٹٹ دوڑنا، کہ وہ سر پٹک دوڑے۔ تو ایک تو مفہوم یہ لیا گیا ہے والمرسلات عرفاً، قسم ہے ان ہستیوں کی اور گواہ ہیں وہ ہستیاں جن کو بھیجا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے بگٹٹ انداز میں، بہت تیز اور تند۔ اور عرف کا دوسرا مفہوم جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے معروف اور منکر کے حوالے سے۔ معروف شے وہ ہے جو پسندیدہ ہو، خوشگوار ہو، اچھی لگے، اور منکر شے وہ ہے جو ناپسندیدہ ہو، ناگواری جس سے کہ فطرت انسانی محسوس کرے۔ تو عرفاً خوشگوار انداز میں، بڑے اچھے انداز میں، والمرسلات عرفاً، قسم ہے ان کی جو چھوڑ دیے گئے یا جو بھیج دیے گئے یا جن کو چھوڑ دیا گیا بگٹٹ انداز میں یا بڑے خوشگوار انداز میں۔ یہ ابھی لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے وہ ابھی میں اس کے طرف نہیں جا رہا۔ فالعاصفات عصفا، عاصف کہتے ہیں جھکڑ، تیز آندھی، عاصف۔ فالعاصفات عصفا، پھر وہ کہ جو تیز و تند چلنے والیاں ہیں، پوری تیزی اور تندی کے ساتھ۔ یہاں یہ عصفن جو ہے یہ مفعول مطلق کے معنی میں آ رہا ہے، اور عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے مفعول مطلق آتا ہے کسی شے کی اصل حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ضربتہ ضربن، میں نے اسے مارا جیسے کہ مارا جاتا ہے، یعنی یوں نہ سمجھو کہ میں صرف محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ میں نے مارا جیسے کہ مارنے کا حق ہے۔ تو فالعاصفات عصفا، پھر تیز و تند ہو جانے والیاں جیسے کہ تیز و تند ہوا جاتا ہے، پوری تیزی اور تندی کے ساتھ۔ والناشرات نشرا، نشر کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں، ایک نشر کے معنی ابھارنا، اٹھانا، اور ایک نشر کے معنی پھیلانا۔ یہ دوسرا مفہوم جو ہے اسی سے ہم استعمال کرتے ہیں، نشر و اشاعت، اسی سے لفظ بنا منتشر ہو جانا، پھیل جانا، مختلف ٹکڑیوں میں بٹ جانا، اور اس طریقے سے بجائے مجتمع ہونے کے منتشر ہو جانا۔ بلکہ اس میں ایک لفظ جو ہے لغت کے پہلو سے ایک عمدہ ذہن میں رکھیے، نثر سا کے ساتھ اور نشر ان میں بہت قرب ہے۔
نثر بھی نظم کے مقابلے میں آتا ہے لفظ. نظم وہ ہے کہ جو عبارت جس کے اندر ایک نظم ہے، تنظیم ہے، قوافی ہیں جن میں ایک ردم ہے، جن میں وہ مختلف جو ہے یہ جو نظم کی شرائط ہے پوری ہو رہی ہیں. اور نثر ہے بکھرے ہوئے الفاظ ہیں، ان کے اندر کوئی اس طرح کا آپ کو نظم نہیں ملے گا. تو نثر اور نشر یہ بہت قریب ہے ایک دوسرے کے اور ان کے اندر ایک مشابہت ہے. والناشرات نشرا، نشرا پھر یہاں پر مفعول مطلق کے طور پر آ رہا ہے. اور ابھارنے والیاں یا پھیلانے والیاں، جیسے کہ ابھارا جاتا ہے، جیسے کہ پھیلایا جاتا ہے. فالفارقات فرقا، پھر فرق کرنے والیاں. اور یہاں پر فرق کے دونوں معنی کیجئے، جدا جدا کر دینا اور پھاڑ دینا. یہ در حقیقت ایک ہی مفہوم ہے، لیکن ایک ہے معنوی اور ایک ہے حسی یا مادی. کسی شے کو پھاڑ دینا، فرق کر دینا، اور فرق کسی حق و باطل میں فرق کر دینا. اب وہ کوئی شے نظر آنے والی نہیں ہوتی، وہ معنوی ایک شے ہے. تو حسی طور پر جدا جدا کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، پھاڑ دینا، یا معنوی طور پر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جو ہم کہتے ہیں جدا کر دینا. فالفارقات فرقا، پھر فرق کرنے والیاں، جیسے کہ فرق کیا جاتا ہے، خوب خوب فرق کرنا. فالملقیات ذکرا، ملقیات، ملقی یہ القاء سے اس میں فاعل بنے گا. القا یلقی القاءً، القاء کے معنی ڈالنا، کسی کے دل میں بات ڈال دینا، وہ بھی القاء ہے. ویسے یہ کہ وہ مختلف اس کے انداز میں کسی کو کوئی شے اتار دینا، بلندی سے نیچے کی طرف اتارنا، یہ بھی القاء آئے گا. تو ملقیات پھر وہ کہ جو اتارنے والیاں ہیں یا ڈالنے والیاں ہیں. یہاں پر جو ذکرن کا لفظ آیا ہے یہ اب مفعول مطلق نہیں ہے بلکہ یہ مفعول بہی ہے. پھر نازل کرنے والیاں ذکر کی، ذکر کو، ڈالنے والیاں ذکر کو. ذکر نصیحت، یاد دہانی. اور آپ کو معلوم ہے وحی کے لیے، قرآن کے لیے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کلا انہا تذکرہ. تو یہ معلوم ہوا کہ یہ لفظ جو ہے وحی کے لیے اور قرآن کے لیے بار بار استعمال ہوتا ہے. تو پھر لانے والیاں یا ڈالنے والیاں ذکر اور نصیحت، وحی اور یہ قرآن بھی اس میں شمار ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ جڑ کر اگلی آیت آ رہی ہے عذراً او نذراً. اس ذکر کا جو نزول ہے یا اس ذکر کا جو القاء ہے یہ دو مقصد کے لیے ہے. عذر اتمام حجت اللہ کی طرف سے، کسی قوم کو ہلاک کر دینے سے پہلے اللہ کی طرف سے اتمام حجت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ، نبی کی بعثت، رسول کا بھیجا جانا، اتمام حجت اس کے ذریعے سے جانا تاکہ اب عذر نہ رہے. اور نذراً خبردار کرنا، یعنی جن میں کچھ بھی خیر کا مادہ ہے، جو کچھ بھی اپنی بھلائی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کو حق کا راستہ مل جائے، بھٹک رہے تھے، انہیں خبردار کر کے اور صحیح راستے کی طرف لے آنا. یہ دو مقصد ہیں جن کے تحت کہ وحی نازل ہوتی رہی اور اللہ کی طرف سے جو ذکر ہے وہ اتارا جاتا رہا. اب یہ تو ترجمہ ہو گیا ان آیات کا. اب یہ میں ذرا نوٹ کر کے آج لایا ہوں کہ ان سے مراد کیا لیا گیا ہے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ مشکلات القرآن میں سے ہے. امام راضی نے تقسیم کیا ہے تمام آراء کو، اور امام راضی کا میں اس اعتبار سے بہت قائل ہوں کہ وہ بڑی سائنٹیفک انداز میں ایک چیز کا تجزیہ بھی کر دیتے ہیں، اور اگر بہت سی مختلف آراء کہیں پائی جاتی ہوں تو انہیں پھر وہ سائنٹیفک انداز میں، منطقی انداز میں مرتب کر دیتے ہیں. تو دو حصوں میں تقسیم انہوں نے کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے تو ان 5-6 آیات سے، بلکہ 5 کہنا چاہیے اس لیے کہ عذراً اور نذراً جو ہے وہ تو در حقیقت ذکراً کا بدل ہے یا ذکراً کی صفت ہے یا ذکراً کا مفعول لہو ہے. اصل میں تو 5 ہی آیتیں بنتی ہیں. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا. یہ 5 آیتیں. ایک اصولی بات اور رہ گئی جو مجھے بیان کر دینی چاہیے تھی کہ ان آیات کے درمیان جو حرف عطف آ رہا ہے وہ واو بھی ہے اور فا بھی ہے. ان کے استعمال کا جو فرق ہے اسے نوٹ کر لینا چاہیے. فا جہاں بھی آئے گا، اگر 2 آیتوں کو جوڑنے والا حرف جو ہے فا ہے تو فا کے نتیجے میں لازماً وہی شے ہوگی مراد دوسری آیت میں بھی. اس کی کوئی نئی حیت، نئی شکل، نئی صورت، نئی شان، نئی صفت یہ تو ہو سکتا ہے، کیفیت مختلف ہو لیکن شے وہی ہوگی فا. واو میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی شے ہو اور اس کی کوئی اور کیفیت بیان کی جا رہی ہو، اور واو میں اس کا بھی احتمال ہے کہ وہ شے ہی جدا ہو، مدلول ہی مختلف ہو.
لیکن فا میں لازماً وہ شے ایک ہی ہوگی، اسی کی کیفیتیں جو ہے وہ بدلی ہوئی ہوں گی یا اسی کی مختلف جو ہے وہ صورتیں سامنے آئیں گی۔ تو اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک جگہ پر تو واو ہے، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، یہ تو گویا کہ فا سے دونوں کو بریکٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد واو ہے، والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ اس اعتبار سے اب ذرا جو آراء آ رہی ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے۔ پہلے تو 5 اقوال ہیں کہ جس میں کہ مفسرین نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ پانچوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ مثلاً یہ کہ حضرت مقاتل اور حضرت مسروق کی روایت جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہما، وہ یہ ہے کہ سب سے مراد فرشتے ہیں، جیسے سورہ صافات والمرسلات عرفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جن کو اللہ تعالی بھیجتا ہے، نازل فرماتا ہے، وہ بھی تو ظاہر بات ہے کہ رسول ہیں اللہ کے، جیسے کہ سورہ حج کے اندر وہ آیت ہم پڑھ چکی، اللہ تعالی اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، وہ بھیجے جانے والی ہستیاں، بڑی باعزت ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، بڑے خوشگوار انداز میں بھیجتا ہے۔ پھر فالعاصفات عصفا، پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تیز و تند آندھیاں جو ہے لے کر آتی ہیں قوموں کے اوپر، جیسے کہ عاد کو ہلاک کیا گیا ہے، وہ آندھی جو ہے انہی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب کی صورت دے کر بھیجا ہے۔ تو اس طریقے سے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ والناشرات نشرا، پھر وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلاتی ہیں، پھیلانے والی ہستیاں ہیں، مبارک ہستیاں، نورانی ہستیاں، فرشتے کہ جو اللہ کی وحی کو، اس کے پیغام ہدایت کو نشر کرتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر وہ فرق کر دیتی ہیں وہ ہستیاں، میں یہاں پہ اس لیے کیونکہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے لہذا یہ لفظ بار بار لا رہا ہوں، حالانکہ بہرحال فرشتے ان کے لیے ہماری زبان میں یہ تانیث کا صیغہ جو ہے یہ ذرا مناسب معلوم نہیں ہوتا، عربی قواعد کا معاملہ دوسرا ہے، اس لیے بار بار وہ مبارک ہستیاں، وہ نورانی ہستیاں کہ وہ پھر فرق کر دیتی ہیں، جیسے کہ فرق کرنے کا حق ہے، حق و باطل نمایاں ہو جاتا ہے، کوئی اشتباہ نہیں رہتا اس نشر کے ذریعے سے جو احکام خداوندی اور وحی خداوندی کا نشر ان کے ذریعے ہوتا ہے، تو پھر حق و باطل، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا ہو جاتا ہے۔ فالملقیات ذکرا، اور پھر وہ القاء کرنے والیاں ہیں وہ ہستیاں قلوب کے اندر۔ یہ نوٹ کر دیجئے کہ القاء جو ہے، الہام اور القاء، یہ صرف انبیاء کے لیے مخصوص نہیں ہے، وہ وحی نبوت تو یقیناً انبیاء ہی کے لیے ہے، لیکن القاء اللہ تعالیٰ کسی اپنے نیک بندے کے دل میں القاء فرما دیتا ہے کسی بات کا، الہام ہے۔ الہام اور القاء یہ سلسلے غیر انبیاء کے ساتھ بھی ہیں، کسی کے دل میں کوئی نیکی کا جذبہ کسی وقت ابھر آتا ہے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خود ابھرا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کسی فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک نیکی کے جذبے کو ابھارا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ پانچوں قسمیں جو ہیں ان کا مدلول ایک لیا گیا، بعض حضرات نے ان سب سے مراد لیا فرشتے، اور چونکہ میں بتا چکا ہوں کہ واو کے اندر بھی یہ احتمال ہے کہ ایک ہی شے ہو، تو ایک جگہ پر اگر واو آ گیا ہے تو اس سے انہوں نے کوئی فرق جو ہے معنی اور مفہوم میں نہیں لیا، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پانچوں چیزوں سے مراد ہے فرشتے۔ حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ رحمہم اللہ کی رائے ہے، اور یہی مولانا اصلاحی صاحب نے اختیار کی ہے بڑے جزم کے ساتھ، اگرچہ وہ ان کا ایک اپنا خاص ذوق ہے، اس کے اعتبار سے جہاں کہیں بھی کوئی مادی تعبیر ہو سکتی ہو وہ اس کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں۔ بہرحال لیکن یہ رائے صرف ان کی تنہا نہیں ہے، حضرت مجاہد اور قتادہ کی رائے بھی ہے کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں، والمرسلات عرفا، پہلے یہ ہوائیں جو ہیں بڑی خوشگوار انداز میں چلتی ہیں، پھر یہ فالعاصفات عصفا، پھر یہ جھکڑوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، تباہی لاتی ہیں، بربادی لاتی ہیں، پھر یہی ہوائیں ہیں جو بادلوں کو ابھارتی ہیں، اٹھاتی ہیں، پھیلاتی ہیں، والناشرات نشرا فالفارقات فرقا، پھر یہ فرق کر دیتی ہیں، کہیں خشک سالی ہے جہاں بارش نہیں ہوئی، اور کہیں پر جل تھل ہو گیا ہے اور وہاں پر برکتیں جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ فالملقیات ذکرا، اور یہی چیز جو ہے پھر لوگوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ بن جاتی ہے، یہی فرق و تفاوت جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو جو غفلت میں تھے انہیں جگانے کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک تعبیر ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ہیں قرآن کی آیات، قرآن مجید کی آیات، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو بڑی خوشگوار ہوا کی طرح چلنے والی ہیں، آپ کے روح پر گویا کہ ایک بہت ہی خوشگوار اثر اور اس کے اندر نیکی کی ایک اور خیر کے جذبات کو ابھارنے والی۔
پھر ان میں وہ آیات بھی ہیں فالعاصفات عصفا جن میں زجر ہے، ملامت ہے، ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے، اللہ کی شان جلالی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اس انداز میں ان تمام کا مدلول جو ہے وہ آیات قرآنیہ بھی لیا گیا ہے۔ اسی سے انبیاء کرام بھی مراد لیے گئے، ان کے نفوس۔ اور اس میں آخری بات جو ہے، پانچواں قول یہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ امام راضی کا، چونکہ ان کا اپنا ایک ذوق جو ہے وہ ذرا متصوفانہ ذوق بھی ہے، انہوں نے اب اس سے، چونکہ یہ الفاظ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ الفاظ بالکل مجرد ہیں کہ یہ صفات ہیں، ان صفات کا موصوف تلاش کرنا یہ آپ کا اپنا ذہن ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ اپنے فکر کو مہمیز دیجئے تو جدھر بھی وہ چلا جائے۔ الفاظ جو ہیں وہ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کا انطباق بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تو امام راضی نے ایک جو باطنی کیفیت ہوتی ہے، صوفیانہ ایک تجربہ اور اس کے مختلف مراحل جو ہے وہ مراد لیے ہیں۔ ایک رائے انہوں نے ظاہر کی ہے، یہ نہیں کہ وہ قطعیت کے ساتھ، اور ظاہر بات ہے کہ اس میں جزم جو ہے اور قطعی اور حتمی رائے دینا تو ممکن بھی نہیں، لیکن یہ کہ بڑا لطیف انداز ہے ان کا، وہ یہ ہے کہ مرسلات سے مراد وہ لیتے والمرسلات عرفاً۔ انسان اگر کبھی غفلت کے اندر پڑا ہوا تھا، وہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اچانک اس کے اندر خود اس کے اپنے اندر سے کوئی نیکی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ابھرتی ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا، فرشتوں ہی کی طرف سے انسان کے اندر کوئی نیک جذبہ کسی بھی وقت اچانک جو ہے بڑی خوشگوار انداز میں وہ جذبہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے، پھر وہ ایک آندھی کی شکل اختیار کرتا ہے اور وہ پورے وجود کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس میں سے ما سوا کی محبت کو نکال پھینکتا ہے، والناشرات نشرا، اور خیر کے جذبات کو اور میلانات کو ابھار کر لاتا ہے پوری قوت کے ساتھ، اور خیر جو ہے پورے وجود میں سرایت کر جاتا ہے۔ فالفارقات فرقا، اور پھر اب یہ ایک کیفیت ہے اس یعنی صوفیانہ تجربے کا ایک خاص یعنی سمجھیے کہ مرحلہ ہے، ایک مقام ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھر فرق ہو جاتا ہے اس میں کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا نظر آتا ہے اور اللہ کے سوا ہر شے باطل اور معدوم کے درجے میں نظر آنے لگتی ہے۔ یہ فرق کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے اور باقی جو کچھ ہے وہ صرف ایک سراب ہے اور دھوکہ ہے اور فریب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کی کچھ نہیں۔ بھئی یہی تو فرق کرنا ہے، حقیقت میں اور سراب میں یہ فرق ہو جائے۔ اور اس کے بعد فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا، اور پھر یہ کہ قلب و لسان انسان کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر رطب اللسان اور ہمتاً یاد الہی کی ایک کیفیت جو ہے انسان کے وجود میں یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ گویا کہ ایک مثال سمجھ لیجئے اسے کہ یہ الفاظ اتنے یعنی محتمل ہیں مختلف معانی کے کہ اس میں جن حضرات نے ان پانچوں قسموں کا ایک مدلول قرار دیا، ان میں سے ایک رائے یہ کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، اور پانچوں آیات فرشتوں ہی کی مختلف کیفیات یا ان کے مختلف فرائض کو واضح کر رہی ہیں۔ دوسری رائے یہ کہ یہ ہوائیں ہیں، ہواؤں کی مختلف کیفیات، اور ہوائیں جو ہیں جو بھی اس دنیا کے اندر ان سے اس طبی جو نظام زندگی چل رہا ہے اس میں جو تغیرات آتے ہیں۔ تیسری یہ کہ اس سے مراد قرآن مجید کی آیات ہے۔ چوتھے یہ کہ اس سے مراد نفوس انبیاء ہیں، اور پانچواں اور آخری جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک صوفیانہ تعبیر ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک سالک کی اندرونی کیفیات کے مدارج ہیں کہ جب انسان کے اندر خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے تو کس طرح تدریجاً جو ہے اس کا ارتقا ہوتا ہے۔ اب دوسری طرف آئیے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ مختلف آیات مختلف مدلولات کی حامل ہیں، مختلف معنی ہیں۔ ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ پہلی تین جو ہے وہ ہوائیں ہیں، والمرسلات عرفاً فالعاصفات عصفاً والناشرات نشراً، اور پچھلے دو فرشتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اس میں جو آیا ملقیات ذکراً، تو یہ کافی نمایاں طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہی ہیں کہ جو ذکر کے لانے والے اور القاء کرنے والے ہیں۔ ایک رائے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کی ہے، مجھے کوئی حوالہ ان کے ہاں نہیں ملا ہے کہ کوئی سابق میں کسی کا قول جو ہے انہوں نے نقل کیا ہو۔ ان کے نزدیک پہلی چار آیات جو ہیں والمرسلات عرفاً فالعاصفات عصفاً والناشرات نشراً فالفارقات فرقاً، اس سے مراد تو ہوائیں ہیں، لیکن فالملقیات ذکراً اس سے مراد وہ فرشتے لیتے ہیں۔ ایک رائے جو مجھے اقرب معلوم ہوتی ہے الی الصواب واللہ اعلم، وہ یہ ہے کہ پہلی دو جو کہ فا کے ذریعے سے جڑی ہوئی ہیں ان کو بریکٹ کیا جائے، اور اس سے مراد ہے ہوائیں، والمرسلات عرفاً فالعاصفات عصفا، یہاں پر گویا کہ فا کے ساتھ جڑ کر یہ بریکٹ ہو گئی، والمرسلات عرفاً فالعاصفات عصفا، یہ ایک حصہ ہو گیا۔
وہ ہوائیں جو ابتدا میں بڑی خوشگوار انداز میں چلتی ہیں، پھر وہ ایک جھکڑ تیز و تند آندھی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ والناشرات نشرا، واو سے دوسری بریکٹ شروع ہوگی، والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا، یہ گویا کہ جڑ جائیں گے، اور اس سے مراد فرشتے ہیں۔ وہ فرشتے ہیں کہ جو وحی کو نشر کرتے ہیں، وحی کو پھیلاتے ہیں، وحی کو لے کر آتے ہیں، اور وحی ہی نہیں، نیکی کے میلانات، نیکی کے جذبات۔ یہ بات ذرا شاید بہت سے حضرات کے لیے نہیں ہو، اس لیے کہ ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی مزاج کے جو لوگ ہیں، جو ذرا جدید فکر سے متاثر ہیں، ان کے سامنے یہ بات زیادہ واضح نہیں ہے کہ فرشتوں کا نزول حیات دنیاوی میں مسلسل ہوتا ہے، اہل ایمان کو بشارت دینے کے لیے، اہل ایمان کی ہمت بندھانے کے لیے۔ قرآن مجید میں بعض مواقع پر تو تعین کے ساتھ ہے کہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے، ان ثبتوا الذین آمنوا، فرشتوں کو بھیجا گیا کہ جاؤ اہل ایمان کے قدموں کو جما دو، تثبیت، ان کے دل بھی ٹھکے رہے، قدم بھی جمے رہے۔ لیکن یہ جو نزول ملائکہ ہر وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ اصل میں یہ ذرا ہٹ کر میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ خیر و شر کی کشمکش جو ہے اس دنیا میں، جو انسان اپنے باطن میں بھی محسوس کرتا ہے، خارج میں تو ہے ہی۔ کچھ قوتیں ہیں جو خیر کی طرف بلانے والی ہیں، کچھ قوتیں ہیں جو شر کی طرف بلانے والی ہیں، باطن میں بھی ہے۔ باطن میں ہمارا نفس امارہ ہے جو شر کی طرف بلاتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ، یہ ایڈ یا لیبیڈو جو ہے ہمارا، یہ تو برائی کی طرف بلاتا ہے۔ اسے تو اپنی تسکین چاہیے، سینشول گریٹیفیکیشن، بھوک لگی ہے، اسے تسکین چاہیے کہ مجھے میرے پیٹ کو بھرو، چاہے وہ حرام سے ہو چاہے حلال سے ہو، اس سے مجھے غرض نہیں۔ اگر جنسی جذبہ جو ہے وہ مشتعل ہو گیا، وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے، صحیح راستے سے ہو، غلط سے ہو، جائز سے ہو، ناجائز سے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ تو یہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، ایڈ یا لیبیڈو جسے کہتا ہے فرائڈ، جس کو ہمارے یعنی قرآنی اصطلاح میں کہا جائے گا نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ لیکن یہ کہ جہاں ہمارے اپنے وجود کے اندر یہ ایک داعیہ شر موجود ہے، وہاں وہ داعیہ خیر بھی ہے، وہ روح ملکوتی جو ہمارے اندر ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جس کو کہ ویسٹرن فلاسفرز نے بھی کہا ہے کہ ڈیوائن سپارک، ایک شعلہ ملکوتی انسان کے اندر ہے، ماننا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی کتا اگر وہ کوئی ہڈی یا کوئی اور چیز اس کے پاس ہے کھانے کی، کسی دوسرے کتے کو کبھی وہ ویلکم نہیں کہے گا کہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائے۔ لیکن انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے انسان کو بھوک لگی ہوئی ہے، اگر ایک روٹی ہے تو وہ ایسے بھی ہوں گے جو وہ ایک روٹی ہی کو اپنے پاس ہی رکھ کر بیٹھ جائیں گے، کسی کو شیئر نہیں کریں گے کسی کے ساتھ۔ لیکن انسانوں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو ایک روٹی میں بھی کسی کو حصے دار بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کو آپ خالص نفسانیت کی بنا پر اس کی کوئی ایکسپلینیشن ممکن نہیں۔ معلوم ہوتا ہے نیکی کا کوئی اندر چنگاری انسان کی ہے، کوئی ڈیوائن سپارک ہے۔ تو گویا کہ ہماری شخصیت کے باطنی وجود کے اندر بھی خیر اور شر کے داعیات دونوں موجود ہیں۔ وہ روح ربانی ہمیں بلندی کی طرف ابھارنا چاہتی ہے، یہ نفس امارہ ہمیں پستی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، یہ نفس جو ہے یہ برائی کی طرف ہمیں آمادہ کرتا ہے۔ تو وہ ملکوتی روح جو ہے ہماری، وہ ڈیوائن سپارک روح ہے جس کو کہا گیا ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ ہمیں خیر کی طرف دعوت دینے۔ اچھا، خارج میں داعی خیر بھی ہے، داعی شر بھی ہے، انبیاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، مبلغین ہیں، مربی ہیں، مزکی ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ خیر کی طرف بلانے والے ہیں۔ دوسری طرف یہ فساق و فجار ہیں، یہ ساری قوتیں موجود ہیں، فحاشی کی طرف دعوت دینے والے، یہ سب داعیان شر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے خارج میں غیر مرئی قوتیں بھی ہیں۔ ہمیں یہ تو نظر آ جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے برائی کی طرف بلا رہا ہے یا برائی کی ترغیب دے رہا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ جنات جو ہے، شیاطین جن، وہ بھی تو ہمارے در پہ ہیں، ہمیں بدی کی طرف دھکیلنے والے، بدی کی طرف بلانے والے۔ اور یہ جب تک بیلنس نہیں ہوگا، جب تک کہ یہ بات آپ کے سامنے نہ آ جائے کہ فرشتے بھی ایک غیر مرئی وجود ہیں، وہ ہمیں نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، بھلائی کی طرف بلاتے ہیں۔